بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کا سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، تم میں سے کوئی شخص کسی کے کیے گئے سودے پر سودا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپس میں حسد، بغض و عناد، ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھنا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، باہمی ظلم و زیادتی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرتی ہیں، معاشرے کا امن و سکون برباد کرتی ہیں اور آپس کی محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں ان جیسی مزید تمام بیماریوں کا واحد حل یہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اسی بنیاد پر بھائی چارگی کی فضا قائم ہوگی اور ہر شخص دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی صفائی اور طہارت کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور بتایا کہ محض ظاہری حرکات و سکنات ہی تقوی نہیں بلکہ دل کا خلوص اور پاکیزگی ہی اصل تقوی ہے۔ دل میں خلوص اور طہارت ہوگی تو اس کے اثرات انسانی جسم پر بھی مرتب ہوتے نظر آئیں گے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں اسلامی آداب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔